الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج جس ٹاپک پہ بات ہوگی وہ یہی ہے کہ علماء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہم پہ علماء کا جو علماء حق ہیں ان کا احترام ہم پر فرض اور واجب ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے انبیاء کو وارث کہا ہے، علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ علماء کا دل سے عزت نہیں کرتے، علماء کا احترام نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں عورتیں بھی کم ہی اپنے بچوں کو یہ علم سکھا رہی ہیں، عالم بنا رہی ہیں، بہت کم۔ مدارس میں بھی آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ جو ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اسکول کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، اسکول کا علم دیا جا رہا ہے، جس کو ہم کہیں گے یہ مباح ہے، یعنی کہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ مباح کی حد تک ہے، یعنی کہ جائز ہے۔ روز قیامت آپ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ آپ نے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی ہے یا نہیں، یہ صرف مباح کی حد تک ہے۔ اور جو چیز مباح ہے آپ اس کو تو بچوں کو سکھا رہے ہو، عورتیں بچوں کو سکھا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، لیکن جو ہم پہ فرض ہے جس کے بارے میں روز قیامت سوال ہونا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی ہے یا نہیں دی، اس کے بارے میں دیکھیں کتنی کم توجہ ہے ہم لوگوں کی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو مباح کی حد تک ہے، جائز کی حد تک ہے، اگر آپ نہیں بھی سیکھیں گے تو روز قیامت آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن جو علم فرض ہے، جو علم ہم پہ فرض ہے اپنے بچوں کو سکھانا، اس کے بارے میں بہت کم توجہ ہے۔ مدارس میں بھی آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ ہیں، اور غریب مسکین لوگ ہی ہیں وہاں پہ، اور جو صحیح لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، وہ تو ان کی نظریں تو کہیں اور چیزوں پر بھی ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ باقی جو بات علماء کے احترام کی جو ہم کر رہے ہیں، دیکھیں جب کسی عالم کا ہم پہ احترام ہوگا تو پھر علماء کا احترام اگر کم ہوگا تو پھر دین کی بھی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو جائے گی۔ اگر علماء کا احترام، کیونکہ وہ ہی دین سکھاتے ہیں، اگر ان کا احترام کم ہوگا تو دین کی اہمیت بھی ہماری نظروں میں کم ہو جائے گی۔ جب ہماری نظروں میں چیز کی اہمیت نہیں رہے گی اور نہ ہم اس کا تذکرہ کہیں گے، دیکھیں جب کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوں آپ کو دنیا کا تذکرہ ملے گا، سیاست کا، کرکٹ کا، اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن دین کا تذکرہ کم ملے گا۔ تو جب ہم دین کا تذکرہ کم کریں گے، اللہ اور رسول کی بات کم کریں گے، شریعت کی بات کم کریں گے، تو ہمارے بچے بھی یہی سیکھیں گے، وہ بھی دنیا کی ہی بات زیادہ کریں گے۔ تو اس لیے بچوں کے سامنے دین، علماء کا احترام کی اور دین کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے اور ان کو سکھانا بھی چاہیے تاکہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ دیکھیں جب آپ کسی کا احترام نہیں نہ کریں گے تو پھر اس کی بات بھی آپ نہیں سنیں گے۔ ہمارے دلوں میں دیکھیں دنیا کی اہمیت ہے، اس لیے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج علماء تقریریں کر رہے ہیں، عوام پر اثر ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ ہمارے دلوں پہ علماء کا احترام نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کا احترام ہونا چاہیے۔ علماء قرآن، حدیث اور دین کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جب ان کا احترام ہوگا پھر ہم ان کی بات بھی سنیں گے، تو ہماری نظر میں دین کی اہمیت ہونی چاہیے، شریعت و قرآن کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، عالم بنانا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا داری میں مشغول ہو جائیں اور دنیا داری ہی سیکھیں۔ تو عورتوں کے لیے یہی ہے مسئلہ کہ وہ عورتیں، مردوں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ علماء کا احترام کریں۔ آج لوگ علماء کو مختلف لقب سے پکار رہے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا ان کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کھاتے بہت ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اس طرح، یعنی کہ ان پہ تنقید خام خواہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے مسئلہ۔ ان کا احترام، عزت، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں علماء کا، اللہ کو سب سے زیادہ اس سرزمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ علماء ہی پسند ہے، کیونکہ وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسرے نہیں ڈرتے۔ اس لیے علم سیکھنا یہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا دیکھیں آپ کھائیں گے، پئیں گے، وہ تو جسم کی حد تک ہے، جس کا تعلق تو جسم کے ساتھ ہے،
لیکن یہ علم جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ ایک روشنی ہے، اور جہالت جو ہے لا علمی ایک اندھیرا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جہالت سے نکالنا چاہیے اور علم سیکھنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں علم سکھانا چاہیے، اور جو نیک اولاد ہوگی اس کا ہی فائدہ ہے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو دیندار اولاد نہیں ہے اس کا دنیا میں بھی عذاب ہے، اور آخرت میں اس کو وہ آپ کے لیے عذاب کا سبب بن سکتی ہے، تو اس لیے خود بھی علم سیکھیں، علماء کا احترام کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جو ہم پہ فرض ہے۔